درود شریف پڑھیے جی۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن فاطمة بنت الحسین رضی اللہ تعالی عنہما عن جدتها فاطمة الكبرى رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وفي روايتهما قالت إذا دخل المسجد وكذا إذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مسجد چونکہ عبادت کی جگہ، اللہ کا گھر اور سب سے بڑی عبادت نماز کا مرکز ہے، اس لیے آج کا تیسرا درس بھی مسجد کے حوالے سے ہوگا۔ چند باتیں اس کی اور ایک اور بڑی حدیث پاک انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اس دعا کے علاوہ اور بھی کچھ دعائیں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو بسم اللہ بھی پڑھا کرتے تھے اور درود پاک پڑھتے بھی تھے اور پڑھنے کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ تو جب مسجد میں داخل ہوں تو درود پاک پڑھنا چاہیے، اور مسجد میں داخل ہوں تو بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اور دوسری روایات میں ہے کہ جب مسجد میں جب بھی داخل ہوں اعتکاف کی نیت سے، یہ اعتکاف نفلی ہوگا۔ 3 طرح کا اعتکاف ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب، یہ وہ اعتکاف ہے جس کی کسی مسلمان نے منت مان لی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں انشاءاللہ اتنے دن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کروں گا۔ اور دوسرا اعتکاف ہے سنت اعتکاف۔ سنت اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ ان دونوں اعتکافوں کے لیے ضروری ہے کہ ساتھ روزہ بھی رکھا جائے، روزے کے بغیر یہ دونوں اعتکاف نہیں ہوتے۔ ایک تیسرا اور آخری اعتکاف ہے نفلی اعتکاف۔ یہ نفلی اعتکاف رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ روزہ رکھ کے اعتکاف کریں یا روزہ نہیں ہے تب بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، اور اس اعتکاف کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ایسا اعتکاف کرنے کے لیے آپ 10 دن کا کریں، مہینے کا کریں، سال کا کریں، 10 منٹ کا اور 1 منٹ کا اعتکاف کریں تو وہ بھی اعتکاف ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر محروم کیوں رہا جائے؟ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی نیت سے داخل ہوا کرتے تھے۔ اس حوالے سے یہ نفلی اعتکاف سنت بھی بن گیا، لیکن یہ ہوگا سنت غیر مؤکدہ، اور سنت مؤکدہ وہ ہے رمضان والا۔ تو نفلی اعتکاف کو سنت غیر مؤکدہ اعتکاف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب علماء کرام نے تمام روایات کو جمع کر کے سب دعائیں جمع کی ہیں
تو یہ دعائیں اگر پڑھ لی جائیں تو ماشاءاللہ بہت ساری احادیث مبارکہ پہ عمل کی سعادت بھی مل جائے گی، اور اس کے علاوہ اجر و برکات الگ ہوں گے۔ تو وہ یوں کہا جا سکتا ہے، جب مسجد میں قدم رکھیں تو کہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی المسجد۔ یہ آخری لفظ بے شک نہ پڑھیں، لیکن دل میں نیت کر لیں کہ میں جب تک مسجد میں ہوں، میں صرف نماز کے لیے ہوں، نماز کے بعد درس میں بیٹھوں گا، نماز کے بعد میں تلاوت کروں گا، جب تک میں مسجد میں ہوں بس میں اعتکاف کی نیت سے ہوں۔ تو اس میں آپ جو کچھ یہاں کریں گے، نماز، ذکر وغیرہ، اس کا اجر تو ملنا ہی ملنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسی کے اندر ہی اعتکاف کا اجر الگ سے مل جائے گا۔ تو یہ سنت، یہ نیت کر لینی چاہیے۔ تو یوں دعا پڑھی جا سکتی ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی المسجد۔ اگر یہ آخری لفظ نہ یاد ہوں تو یہ کہہ لیا جائے کہ میں جب تک مسجد میں ہوں بس اعتکاف کی نیت سے ہوں، اور نکلتے ہوئے بھی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کے الفاظ پڑھنے چاہیے۔ اور مسجد نبوی میں بھی اگر باب السلام میں داخل ہوں سلام عرض کرنے کے لیے روضہ اقدس پر، تو داخل ہوتے ہی تھوڑا آگے چل کے بائیں طرف دعا لکھی ہوتی ہے ستون کے ساتھ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو یہ روایات میں موجود ہے، تو اس طرح پڑھ لینا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر اشعار پڑھنے سے منع فرمایا، مسجد میں شعر و شاعری سے منع فرمایا۔ یہ جو شعر و شاعری ہے اس کی کئی قسمیں ہیں اور ہر ایک کے حکم الگ الگ ہیں۔ ایک شاعری ہے دنیا داری اور عشق والی شاعری، تو وہ شاعری ساری بری ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب غلط ہے۔ تو بالکل واضح ہو گیا کہ ایسی شاعری مسجد میں ہرگز نہیں کر سکتے۔ دوسرے اشعار ہیں جن میں کچھ غلط بات تو نہیں، لیکن صرف دنیا داری کے اشعار ہیں، تو وہ اشعار بھی مسجد میں نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ مسجد میں دنیا کی باتیں جائز نہیں، انہی باتوں کو اشعار میں کہیں تو وہ بھی جائز نہیں۔ تیسری قسم کی شاعری ہے پاک، دینی اور اسلامی شاعری، تو وہ مسجد میں جائز بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی اشعار میں مسجد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے شعروں میں، تو بہت اچھا، بڑی اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی مسجد میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان بیان کرتا ہے تو یہ ہوئی نعت، تو یہ بھی عبادت ہے، تو یہ بھی مسجد میں بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی مسجد میں آ کے ایسے اشعار کہتا ہے جن سے دین کی عظمت، دینی غیرت بیدار ہوتی ہے، کوئی ایسی نظم پڑھتا ہے، ایمان والوں میں ایمان پہ کٹ مرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے۔ جس طرح کسی گھر میں رہنے والا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر پہ کٹ مرنے والا ہو، نہیں تو کوئی آگے اٹھا کے بھگائے گا، چل بھی نکل یہاں سے، تو وہ اپنے گھر کے دفاع کے لیے لڑے گا تو گھر اس کا رہے گا۔ اسی طرح ملکوں کے معاملات ہوتے ہیں کہ جس ملک کے رہنے والے لوگ ہوں
ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جانے والے بنیں، نہیں بنیں گے تو دنیا کھا جائے گی۔ اور تیسرا کہ اپنے دین کی حفاظت بھی اس سوچ کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر دین کی حفاظت کے لیے لڑے بغیر کوئی اور اچھا طریقہ دین کو غالب کرنے کا ہوتا تو یاد رکھیں ہم سب ناواقف لوگ ہیں، اور میرے نبی سب سے اچھے طریقے والے تھے، لیکن ان کو 27 جنگوں میں خود جانا پڑا، جنگیں کی ہیں باقاعدہ۔ بدر کا میدان کیا ہے؟ وہ میدان جہاد ہے۔ احد کا میدان کیا ہے؟ وہ میدان جہاد ہے۔ یہ خندق کا میدان کیا ہے؟ جہاد کا میدان ہے۔ تو اسی طرح 27 جنگوں میں حضور علیہ السلام خود گئے، 56 لشکر روانہ کیے صحابہ کرام کے۔ تو غزوات اور سریے تو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ دین کی حفاظت اس جذبے کے بغیر بھی ممکن کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اشعار پڑھنے سے بعض روایات میں منع فرمایا، اور اس کو آپ علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا، لیکن بعض شعر مسجد میں بھی پڑھے گئے۔ بخاری شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام کہ روضہ اقدس کے قریب ریاض الجنہ کے اندر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ یہ اشعار کیسے تھے؟ اسلامی۔ تو وہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، روضہ اقدس چند قدموں کے فاصلے پہ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہ لگا کہ یہ اشعار کیوں پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے نا ایک کنکر سا اٹھا کے پھینکا، اور اب ادھر جب انہوں نے دیکھا تو ان سے ناراض ہوئے اشاروں میں۔ یہ کنکر کیوں پھینکا؟ پتھر مارنا مقصد نہیں، متوجہ کرنا مقصد، چھوٹا سا کنکر۔ اور اشاروں میں کیوں غصے ہوئے؟ کیونکہ روضہ اقدس بالکل پاس ہے۔ اللہ کے نبی کے روضے کے سامنے جا کے بولنا یہ تو بس کی بات ہی نہیں، اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ ہم کچھ غلطیاں بھی کرتے ہیں، چلے گئے اللہ تعالیٰ مدینے لے گئے، کال ملائی یہاں کسی کے ساتھ، اونچا شروع ہو گئے، او جی میں فلاں جگہ، او جی میں پہنچ گیا، یہ روضہ سامنے، اللہ اکبر، روضہ اقدس پہ جا کے باتیں کر رہے۔ اللہ تجھے کہاں لے کے آیا، اور تیری ساری سوچ آج بھی پیچھے ہی ہے۔ اللہ کہاں لے کے کھڑا ہے تجھے؟ اس لیے اگر آپ کسی وجہ سے ضروری سمجھتے ہیں میرا فلاں بھائی ہے، کوئی عزیز ہے، چلو وہ بھی درود پاک پڑھ لے گا، ذرا براہ راست درود کے الفاظ یہاں تک پہنچ جائیں گے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بھائی موبائل جیب میں رکھیں، کال ملا کے جیب میں رکھ دیں۔ ان سے بھی کہہ دیں کہ خاموش ماحول میں احتیاط اور ادب سے بس درود پاک پڑھتے رہنا، بولنا نہیں آپ نے، یا پھر ایسا کریں ہی نہ، یا اس طرح ادب کا لحاظ رکھ کے اور خود خالی ہاتھ روضہ اقدس پہ حاضر ہوں۔ بہت برا ہے کہ روضہ اقدس پہ حاضر ہو کر وہاں اللہ معاف فرمائے روضہ اقدس کی طرف کمر کر کے سیلفی لے رہے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ہندوستان کے ایک عالم ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موبائل والے مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا تھا تو میں نے کسی عزیز کو کال کی تھی کہ میں موبائل ایسے پکڑ لوں گا اور آپ بھی زیارت کرتے رہنا، لیکن میں کان سے بھی نہیں لگاؤں گا، آپ سے بات بھی نہیں کروں گا۔ تو اس طرح درود پاک انہوں نے بھی پڑھ لیا۔ اگلے سال جب گئے تو یہ خواب میں نے سن رکھا تھا، اس کے بعد سے پکا عہد کر لیا ہے
کہ مکہ اور مدینہ میں جب بھی رہیں ایک تو موبائل بالکل خاموش سائلنٹ پہ، اور دوسرا روزہ اقدس پہ جا کے کبھی بھی اس چیز کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ بس آپ اپنی حاضری لگوائیں، اپنی سعادت سمجھیں بس۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ اقدس کے ادب کی وجہ سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا روزہ قریب ہے، تو عمر تو بڑی چیز تھے، انہوں نے کنکر اٹھا کے مارا، متوجہ کیا، اور اشاروں میں غصے ہوئے کہ یہ کیا شروع کر دیا اشعار۔ ان کی ایک رائے تھی کہ نہیں ہونا چاہیے، اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آہستہ سا جواب دیا، عرض کی کہ عمر آپ تو منع کر رہے ہیں، جب اس مسجد میں آپ سے بڑے ہوتے تھے نا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے سامنے میں پڑھا کرتا تھا، اس لیے پڑھوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیا کریں۔ عمر جتنے بھی بڑے ہیں ان کی رائے کے مطابق کتنی دفعہ اللہ نے قرآن نازل کیا، لیکن رائے میں کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نہیں مانتے دنیا کے کسی چھوٹے سے کام میں، نہیں یار میں نے کہہ جو دیا تو بس پھر ایسے ہی ہے، باقی سب ہے ہی غلط، ایسا نہیں۔ اپنی رائے کو حقیر سمجھنا یہ بڑی سوچ ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے۔ اپنی رائے کو معمولی سمجھنا، مشورہ دے دینا، کو قبول کر لے ٹھیک ہے، نہیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اپنی رائے کو جب ہم مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خاندان ٹوٹتے ہیں، دل ٹوٹتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں کہ نہیں ایسے ہی ہونا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں، جو اصول ہے اس کے مطابق چلیں اور آپ اپنا مشورہ دیں اور فارغ ہو جائیں۔ وہ مان لیں تب ٹھیک ہے، نہ مانے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو انہوں نے جواب دیا، وہ تو برابر کے لوگ تھے نا، وہ بھی صحابی۔ انہوں نے کہا جب آپ سے بڑی ہستی یہاں ہوا کرتے تھے نا، ان کے سامنے میں پڑھ لیتا تھا، میں پڑھوں گا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ تو یہ دیکھیں اشعار مسجد نبوی میں، لیکن یہ کیسے اشعار ہیں؟ اسلامی، ادھر ادھر کی شاعری مسجد میں درست نہیں۔ فکر آخرت میں، دین کے ترغیب میں، اللہ کی حمد و ثنا میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، اور صحابہ کرام اہل بیت کی عظمت میں اشعار پڑھنا ٹھیک ہے مسجد میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن دونوں چیزیں کھا کے مسجد میں آنے سے روکا ہے۔ پیاز کھا کے بھی نہ آئیں، لہسن کھا کے بھی نہ آئیں مسجد میں۔ تو مسجد سے روکنا مقصد نہیں، بلکہ یہ چیزیں کھا کے آنے سے منع کرنا مقصد ہے، اور اگر کھا لی ہے تو پوری کوشش کریں کسی نہ کسی طرح ان کی مہک ختم ہو جائے اور خوشبودار منہ کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے ہم حدیث کے طالب علم ہیں، یہ بڑی نسبت ہے۔ اگر ہم کہیں نا کہ میں وزیر اعظم ہوں، میں صدر ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، تو وہ چھوٹی باتیں۔ اللہ کی قسم یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ہم دین کے طالب علم ہیں، دین سیکھنے والے اور حدیث کے طالب علم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کی برکت سے ہمیں اتنا کچھ بتا دیا، کچھ چھپا ہوا نہیں رہا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ آگے جو کچھ آنے والا ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس میں کچھ نہ کچھ اپنے لیے منتخب کر لیں۔ چلو جو چیزیں آسان لگیں ان 7 میں سے
وہ کم از کم وہ تو اپنے لیے مقرر کر لیں کہ اس 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان 7 میں سے جو مجھے آسان لگے ایک چیز تو کم از کم پکی کر لینا۔ ویسے تو سب ہونی چاہیے، لیکن چلو 1 2 2 3 اتنی تو ضرور ہو جائیں تاکہ اللہ کرے کسی طرح ہمارا بھی کام بن جائے۔ قیامت کا دن سخت پریشانی کا اور سخت گرمی تپش کا، اور سورج انتہائی قریب ہوگا، زمین تانبے کی طرح سرخ ہو چکی ہوگی، اور لوگ اس حال میں وہاں پہ ہوں گے، اور نہ پاؤں میں جوتا اور نہ سر پہ کچھ کپڑا اور نہ ہی بدن پہ کچھ۔ تو قیامت کے دن بے لباس اٹھیں گے۔ تو کسی نے پوچھا کہ ہائے بربادی، کیا ہوگا بے لباس؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو ہے ایسے، لیکن اتنا خوف اور پریشانی کا عالم ہوگا کسی کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ میرے سامنے کوئی لباس کے بغیر بھی تھا۔ جب آدمی شدید گھبراہٹ میں ہو تو نہیں پتہ ہوتا میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں، بس ہر ایک اپنی پریشانی میں صرف اپنی پریشانی میں ڈوبا ہوگا۔ وہ دن ہوگا۔ قرآن کریم میں نے اس دن کو کہا گیا یوم الفزع الاکبر، تو سب سے بڑی گھبراہٹ اور پریشانی کا دن، اور وہ دن کتنا ہوگا؟ بہت بڑا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، 1000 سال کا ایک دن ہوگا، اور ایک اور جگہ ہے 50,000 سنہ کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یہ کیا ہوا؟ ایک جگہ 1000، دوسری جگہ 50,000۔ جی ہاں، یہ ہے مختلف لوگوں کے حساب سے ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ دن بھی ایسے ہی گزر جائے گا، محسوس ہی نہیں ہوگا، ایسے اللہ والے بھی ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے لیے 1000 سال کا، اور کچھ کے لیے یہ 50,000 کا۔ ایک تو اعمال کا حساب ہوگا۔ دیکھیں روزہ ہوتا ہے نا گرمی کا، تو جو پکے روزے دار ہیں وہ چاہے جون جولائی کا روزہ ہے، اگست کا روزہ ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں، شام تک کوئی خاص فرق ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو۔ لیکن جو نئے نئے روزے دار ہوتے ہیں یا کوئی مریض ہو تو اس کو تو صبح 8-9 بجے تک لگ سمجھ جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ دن بہت لمبا ہو گیا، بہت بڑا کام ہے میرا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور جو ماشاءاللہ مستقل اللہ کی توفیق سے رکھتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کب رمضان آیا کب چلا گیا۔ تو اسی طرح ہر آدمی کی اپنی کیفیت کے حساب سے کسی کو بہت لمبا لگے گا وہ دن، کسی کو تھوڑا۔ اور اسی طرح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پہ اللہ کا فضل ہوگا، وہ بڑی جلدی جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ جو پیچھے والا ظاہر ہے اس کے لیے یہ دن لمبا ہے، اور جو جنت میں چلا گیا تو اس کے لیے تو قیامت کا دن ختم ہے نا، اگلا مرحلہ شروع ہو گیا جنت کا۔ حدیث پاک میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایمان والوں میں سے جب حساب شروع ہوگا نا تو سب سے پہلے 3 لپیں بھر کے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ویسے ہی فری میں جنت میں بھیج دیں گے۔ اب اللہ پاک کہ وہ ایسے ہی لینا کتنا ہوگا اور وہ کتنی خلقت اس میں آ جائے گی، سبحان اللہ، وہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بڑی امید افزا حدیث ہے، بڑی امیدیں اس سے قائم کی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ مانگتا رہے تو پھر تو محروم نہیں رہے گا کہ یا اللہ وہ جو شروع میں جنت میں جائیں گے نا فری والے، تو یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ 70,000 لوگوں کو، وہ الگ روایت ہے، 70,000 لوگ میری امت کے سب سے پہلے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو ماشاءاللہ وہ بھی بڑے کمال کے لوگ ہوں گے۔ تو اب جو شروع میں جنت میں چلا گیا تو وہ کہے گا قیامت کا دن
1000 سال کا ہے یا 500 سال کا، یا کہ شاید اس کے لیے کوئی 2-4 سال کا ہو۔ اور جو آدمی آخر میں جس کا حساب کتاب ہوگا تو اس کو تو 50,000 سال کا ہی لگے گا۔ تو اللہ نے سب کا حساب رکھتے ہوئے کہیں 1000 اور کہیں 50,000 کا ذکر فرما دیا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں بہت سارے لوگ ہوں گے، اور ان لوگوں میں وہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ بعض روایات میں اور لوگوں کا بھی ذکر ہے، تو انشاءاللہ آخر میں عرض کریں گے، لیکن یہ 7 تو بار بار احادیث میں آتے ہیں۔ ان 7 میں سے پہلے ہی نیت کر لی جائے کہ چلو کم از کم جو مجھے آسان لگے گا میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں ضرور شامل رکھوں گا۔ پہلا آدمی جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، یہ آدمی ہے امام عادل، وہ آدمی جو وقت کا با اختیار بادشاہ ہے، حکمران ہے، اور صحیح عدل و انصاف سے کام لینے والا ہے، امام عادل۔ اور عدالت میں اس امت میں سب سے بڑا اور اونچا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عدل میں، عدل اور عمر بس ایسے ہی کہ نام ہی ایک حقیقت کے بن گئے۔ تو امام بھی تھے، یعنی حاکم وقت بھی ماشاءاللہ بڑے تھے، اور عدل و انصاف بے انتہا تھا، اور بھی دنیا بڑی امام عادل ہونے کی وجہ سے جنت میں عرش کے سائے میں ہوگی، لیکن اس امت کے سب سے بڑے اور پہلے تو عمر بن خطاب ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور عادل بادشاہ، تاریخ میں چند لوگ ایسے گزرے ہیں کہ ماشاءاللہ جنہوں نے حکومت میں رہ کر بھی 100% عدل و انصاف اور معیار کو قائم رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنے خوش ہوں گے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ لوگ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، اللہ کی رحمتوں میں۔ تو یوں کہہ لیں کہ قیامت کے دن یہ 7 قسم کے لوگ VIP پرسن ہوں گے۔ دنیا جل رہی ہے، مر رہی ہے، بڑا برا حشر ہے، اور یہ عرش کے سائے میں۔ اس دن حدیث پاک میں یہاں آ رہا ہے کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ تو کوئی بادل ہوگا جس کا سایہ ہو، نہ کوئی چھت مکان ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، اور جس چیز کا سایہ ممکن ہے کسی بھی چیز کا وہاں سایہ نہیں ہوگا۔ بس میدان معاشر میں ایک ہی سایہ رحمان کے عرش کا ہوگا، وہاں سیکورٹی فرشتوں کی بڑی سخت ہوگی، وہاں کوئی نہیں جا سکے گا سوائے چند خوش قسمت قسم کے لوگوں کے۔ تو ان میں سے ایک ہے امام عادل، عادل بادشاہ، اور دوسرا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں ہی ہوش سنبھالا ہے، اللہ کی عبادت میں ہی ہوش سنبھالا، اور ساری جوانی اللہ کی عبادت میں ہی لگا دی، اللہ کی عبادت میں ہی لگا دی۔ تو یہ جو نوجوان ہیں یہ ماشاءاللہ یہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ بڑے لوگ ہوں گے ماشاءاللہ اس طرح کے بھی کہ جوانی میں جنہیں اللہ نے عبادتیں کرنے کی توفیق دی، لیکن میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم اس امت میں سب سے زیادہ دینی مدارس کے طلباء اس کے مستحق ہیں، کیونکہ وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے صبح سے شام تک قرآن پاک۔ یہ بچے رات کو سوتے ہیں نا تو رات کو کبھی گھبرائے اٹھتے ہیں، تو سوتے سوتے بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، دن میں بھی خوابوں میں بھی قرآن ہی پڑھ رہے ہیں۔ اسی حال میں جس نے ہوش سنبھالا ہے اور یہی دین سیکھتے سیکھتے وہ 20-25 سال کا ہو گیا، اور پھر اسی دین کی خدمت پہ جوانی لگا دی، تو یہ آدمی کیسا ہے کہ یہ جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ عبادتیں بڑی ہیں،
ساری عبادتیں بڑی کمال کی ہیں، قرآن بہت بڑی عبادت ہے قرآن پڑھنا۔ حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ عبادت کرتا ہے اور میرے سے دعائیں مانگتا ہے، میں قبول کرتا ہوں۔ دوسرا سارا دن قرآن پڑھتا ہے اور اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے دعا کے لیے بھی، اللہ فرماتے ہیں میں مانگنے والوں کو اتنا نہیں دوں گا جتنا اس کو بغیر مانگے دے دوں گا، اس قرآن والے کو۔ تو جن کے صبح شام، جن کے دن رات، جن کے سال مہینے قرآن کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کی زمین پہ یہ چلتے پھرتے جنتی لوگ ہیں۔ تو یہ جنتی لوگ ہیں۔ بہت مرتبہ ایسے سنا، وہ بچہ رات کو اٹھا ایسے بے ہوشی کا عالم ہے اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہا ہے۔ یہ اپنے کا بھی میں کبھی کبھی سنتا ہوں، رات کو اٹھ کے قرآن پڑھنا شروع، او بھائی کیا ہوا ہے، سو جا شاباش، قاری صاحب گھر میں۔ تو اللہ پاک کا شکر ہے الحمدللہ، یہ جتنے حافظ بن رہے ہوتے ہیں ان کا سب کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو جس نے بچپن بھی قرآن کو دے دیا، جس نے جوانی بھی قرآن و حدیث کو دے دی اور زندگی بھر دین کا علم حاصل کرتا رہا، پھر اسی کو سکھانے پہ لگ جائے گا، تو ماشاءاللہ یہ لوگ اس دور میں سب سے بڑے مستحق ہیں کہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن۔ اور عرش کا سایہ صرف سایہ نہیں ہے، صرف سایہ نہیں، سائے میں بھی تو فرق ہوتا ہے۔ سائے اگر آپ کسی لوہے کی چادر والی چھت ہے اس کے نیچے کھڑے ہوں، سایہ تو ہوگا لیکن تپش۔ اور اگر آپ کچھ درخت ایسے ہیں کہ ان کا سایہ بڑا ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، اب وہاں جائیں تو اس کا سایہ ہے لیکن بہت مزیدار سایہ ہے۔ سایے میں فرق ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رحمان کے عرش کا سایہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، سایہ احادیث میں وہ صرف سایہ نہیں ہوگا، وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہوگا جو یہاں پڑا ہوگا، یہ اسی میں ہوں گے۔ دنیا باہر برے حشر میں اور یہ جنت کے مزے یہی لے رہے ہوں گے میدان محشر میں۔ یہاں پہ جنت کے کھانے، جنت کے مشروبات، جنت کی نعمتیں، جنت کی عزتیں، جنت کی خوشخبریاں مرحبا مرحبا چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں عرش کے سائے میں اللہ کے ان پیارے بندوں کو مل رہی ہیں، اللہ کے ان پیارے بندوں کو مل رہی ہے۔ یہ ملک ہے شام، فلسطین کے پاس، وہاں دمشق اس کا دارالحکومت ہے، اور وہاں پر ایک قبرستان ہے جس میں زیادہ تر محدثین، مفسرین، صحابہ کرام، قرآن کریم کے حافظ، وقت کے عالم، مجاہدین، شہداء وہاں پہ مدفون ہیں، سارے اللہ والوں کا ہی قبرستان ہے۔ وہاں ایک قبر کھودنے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کسی پہ آخرت کی کوئی حالت ظاہر فرما دے۔ وہ قبر کھودنے والا تھا، تو اس نے قبر کھودی، اور جب میت کو اتارا، ایک نوجوان کی قبر میں اتارا، تو وہ بے ہوش ہو گیا اتارنے والا۔ خیر لوگوں نے اس کو سنبھالا، پانی وانی پلایا، یہ ہوش میں آیا، اتنے میں قبر بنا دی تھی، ورثہ چلے گئے تھے۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ تو کوئی بڑا ہی اللہ والا تھا جس کو قبر میں اتارا ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی قبر میں اتارا ہے، اس کے لیے تو جو بھی اللہ کا نظام ہے، ذرا سی جھلک میں نے بھی دیکھی ہے کہ قبر تا حد نگاہ وسیع ہو گئی، اور اسے بڑے پرتپاک انداز میں اس کا استقبال کرنے والے آ گئے، اور اللہ نے جنت کی نعمتیں یہاں بھیج دی۔ کہتا مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ وقت گزر گیا، ایک عرصے کے بعد اسی عورت کا ایک اور بیٹا فوت ہو گیا، اور وہ بیٹا جب فوت ہوا تو اس کو دفن کرنے لگے، تو بین ہی وہی حالت اس کے ساتھ بھی پیش آئی۔ اب یہ بے ہوش نہیں ہوا، تو یہ ہوش میں رہا، اور اس نے دفن کے بعد اس عورت سے جا کے پوچھا کہ یہ آپ کے بیٹے بڑے نیک تھے، اللہ والے تھے، یہ چیز میں نے دیکھی ہے، اللہ کی رحمتیں اتنی ان پہ کہ یہ قبر ہی جنت بن گئی ان کے لیے، یہ کیا ہوا؟ آپ کے بیٹے کیا کرتے تھے؟
اس عورت نے بتایا میرا پہلا بیٹا دین کا طالب علم تھا، دین کا طالب علم، عالم بن رہا تھا، جوانی میں فوت ہو گیا۔ دوسرا عالم نہیں تھا، حافظ نہیں تھا، وہ مزدوری کرتا تھا اور اپنے اس بھائی کو خرچہ دیتا تھا، میرے بھائی مطمئن ہو کے پڑھو، آپ نے پیسے کی فکر نہیں کرنی، جو آپ کی ضرورت ہوگی وہ میں پورا کروں گا، آپ آرام سے پڑھیں۔ جو عزت اللہ نے اس عالم کو عطا فرمائی، اللہ نے وہی اس کا تعاون کرنے والے کو دے دی۔ یہ فائدہ ہے دینی مدارس کے طلباء سے محبت کرنے کا اور مدارس کے انتظام میں اپنا حصہ ڈالنے کا۔ یہ قبر کھودنے والا، اس نے تو چونکہ آنکھوں سے اپنی آخرت کے مناظر دیکھ لیے تھے، تو بس اس نے یہ کام وغیرہ وہیں سے چھوڑ دیا اور کہا میں بھی دین کا طالب علم بنوں گا۔ وہ کوئی 35-40 سال عمر تھی اس کی، استادوں نے کہا کہ خیر ہو، اتنی بڑی عمر میں آئے ہو، آپ کیا پڑھ سکو گے؟ اس نے کہا میں پڑھ سکوں یا نہیں یہ چھوڑ دیں، بھائی میں نے پڑھنا ہے، آپ جو کہیں گے میں پڑھوں گا، زور اپنا سارا لگاؤں گا۔ استادوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ میں تو اللہ کی رحمت دیکھ کے آیا ہوں بھائی۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے رہے، اور بعد میں اللہ نے ان کو بہت بڑا عالم بنایا، اور ملک شام کے بڑے علماء میں نام آتا ہے الشیخ عبد الرحمن الحفار۔ حفار کا مطلب قبر کھودنے والا۔ بڑا محدث بنا اور بڑا دین کا کام اس نے کیا، اور اس کی نسلوں میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ تو یہ وہ نوجوان جس کی عمر اللہ کی عبادت میں گزر گئی۔ یہ جو مدرسے کے طلباء ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی شرارتیں بھی کر لیتے ہیں، تو کیا شرارت بچپن کا حصہ نہیں ہے؟ آپ نے بچپن میں کون نہیں کی شرارتیں؟ یہ بچے کبھی کبھی نا مسجد میں باتیں اونچی شروع کر دیتے ہیں، غلط ہے، لیکن ان کی ایک غلطی دیکھ کے یہ نہ کہہ دیں کہ یہ ہیں ہی ایسے، نہ نہ نہ، اللہ کو یہ لوگ بڑے پیارے ہیں۔ اور کبھی بچہ لڑ پڑا، کوئی اونچ نیچ کر بیٹھا، بچہ تو بچہ ہی ہے نا، ابھی عالم بن تو نہیں گیا، عالم بھی بن گیا تو نبی تو نہیں نہ بنے گا۔ انبیاء کرام اللہ کی مخلوق میں وہ ہستیاں انسانوں میں سے جن سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ان کی زندگی میں صرف پاکیزگی ہے، صرف نیکی ہے اور بس نیکی ہے۔ غلطی کوتاہی نبیوں کی زندگی میں پہلے سانس لینے سے آخری سانس نکلنے تک نبی کی زندگی میں نہ کوئی چھوٹا گناہ ہوتا ہے نہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اور نبیوں کے بعد جو کسی کو معصوم کہے نا، گناہوں سے معصوم، وہ خود گمراہ ہے، گمراہ ہے۔ علماء نے لکھا وہ ختم نبوت کا منکر ہے، معصوم ہوتے ہی نبی ہیں۔ تو اس لیے دین والوں کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ معصوم ہوں گے، کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، نہیں بھائی ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ تو یہ طلباء کوئی اونچ نیچ بھی کر بیٹھے ہیں تو یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ حدیث پاک میں نا کہ رؤی المؤمن بشری من اللہ، ہم چند دن پہلے مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں پر ہم نے سبق پڑھا۔ کون سی کتاب کا؟ سنن پہلے ہدایہ کا، پھر سنن ابی داود شریف کا۔ وہ دور حدیث والوں کو پڑھا رہے تھے تو ہم بھی جا کے بیٹھ گئے۔ الحمدللہ ان سے سبق پڑھنے کی اللہ نے سعادت دی، بہت ولی ہیں، بہت علم والی ہستی ہیں۔ تو ان کے پاس سبق پڑھا تو اس میں یہی بات چل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کے لیے جو نیک خواب ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں ایمان والوں کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہ خواب ہی ہوتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، کچھ خواب واقعی بیکار اور بے معنی ہوتے ہیں، اور کچھ خواب بڑے بڑے معنی رکھتے ہیں، بڑے بڑے مطلب رکھتے ہوتے ہیں خواب۔ تو خیر انشاءاللہ کوشش کریں گے خواب کے بارے میں اس کی پوری تفصیل کبھی عرض کریں۔ لیکن ایک آدمی یہی ہندوستان میں ایک مدرسے کے خادم تھے، بڑی عمر کے، تو مدرسے کی خدمت بھی کرتے، قرآن پڑھنے والے بچوں سے، عالم بننے والے بچوں سے بڑی محبت کرتے، خدمت کرتے۔ اب بچے ہوتے ہیں، ان کا مزاج شوخہ ہوتا ہے، تو انہوں نے
بچوں نے اس بزرگ کا نام رکھا ہوا تھا کھوتا۔ ان کو کہیں پتہ چل گیا کہ یار یہ تو مجھے ایسے کہتے ہیں، ناراض ہو کر مدرسہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ بڑے غلط لوگ ہیں، میں خدمت کرتا ہوں اور نام کیا رکھا ہوا ہے؟ کھوتا۔ چلے گئے۔ جاتے ہی جب رات کو سوئے تو خواب دیکھا، قیامت کا دن ہے، بڑی افراتفری مچی ہوئی ہے، اور فرشتوں نے اس کو پکڑ کے حساب کے لیے بابے کو پیش کیا تو گناہ تولے گئے تو گناہ زیادہ نکلے۔ حکم ہوا کہ اسے جہنم میں ڈالو۔ اللہ پاک کسی کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے خواب دکھاتے ہیں نا، تو کچھ طلباء اسی مدرسے کے قریب کھڑے تھے، انہوں نے پکڑ لیا، نہیں یہ ہمارا کھوتا ہے، ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ فرشتوں سے ضد لگا لی۔ وہ قرآن والے ضد لگا سکتے ہیں فرشتوں سے، یہ لگا سکتے ہیں، قرآن خود ضد لگائے گا فرشتوں سے۔ سورہ ملک، یہ ویسے عمل سب کو کرنا چاہیے، عشاء سونے سے پہلے، رات سونے سے پہلے 2 رکوع صرف سورہ ملک پڑھ لیں۔ زبانی آتی ہے زبانی پڑھیں، نہیں تو دیکھ کے پڑھ لیں۔ تو سورہ ملک پڑھ کے سوئیں۔ جب قبر میں جائیں گے یہ سورہ ملک آ کے فرشتوں سے کہ ٹھہرو، اس کو نہیں پوچھنا، یہ VIP ہے، آپ اس سے بات نہیں کریں گے، اس کے سوالوں کے جواب اپنے رب سے ہم خود کر لیں گے، اور سوال جواب تک نہیں ہونے دیں گے، اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہو جائیں گی۔ اور لگا کیا؟ روزانہ کے 10 منٹ ان کے لگتے ہوں گے جو ناظرہ پڑھیں گے، جن کو یاد ہے میرے خیال سے وہ 4-5 منٹ میں پڑھ لیتے، کچھ بھی نہیں لگتا۔ پابندی کر لیں، اللہ کی قسم آخرت بن جائے گی۔ تو خیر طلباء نے آ کے فرشتوں کو پکڑ لیا کہ نہیں یہ ہمارا کھوتا ہے، ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے، نہیں جانے دینا۔ فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی، یا اللہ یہ تیرے ولی آ گئے، اب کیا کریں؟ تو اللہ پاک فرمائیں، اللہ نے فرمایا کہ جو یہ کہتے ہیں وہی کر دو۔ یہ بابا صبح اٹھا، آ کے ایک بچے سے معافی مانگی، کہا مجھے صرف کھوتا کہتے تھے، اب ڈنڈے بھی مار لو، میں مدرسہ نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ، آپ کی خدمت میں اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ ایسا کہنا نہیں چاہیے، طلباء کو قدر کرنی چاہیے، لیکن بچپن کی وجہ سے بچے غلطی کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ہیں کون؟ یہ ہیں کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے طالب علم کو اپنا مہمان قرار دیا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا مہمان، اتنا بڑا رتبہ ہے ان کا۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ تو یہ طلباء جو ہوتے ہیں الحمدللہ سارا دن قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا، کوئی بچہ صرف پڑھ رہا ہے، کوئی نحو پڑھ رہا ہے، بلاغت پڑھ رہا ہے، اللغۃ العربیہ پڑھ رہا ہے، جو کچھ بھی پڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ انگلش بھی ہم پڑھا رہے ہیں تو اسی نیت سے کہ آپ کو یہ زبان آئے گی اور آپ نے اللہ کے دین کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے۔ تو ہم جو وہ چیزیں بھی پڑھ رہے ہیں تو دین کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور اسی نیت کی برکت سے انشاءاللہ یہ ان کا سب کچھ یوں ہی تولا جائے گا جیسے یہ قرآن سارا دن پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ فضل ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کو اللہ کا دین سکھانا یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ۔ اب تک کتنے لوگ آئے؟ 2، عرش کے سائے میں رہنے والے۔ پہلا عادل بادشاہ، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ۔ دوسرا وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ تو یہ جو طلباء ہیں یہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں کہ ہم تو عبادت تو اتنی کرتے نہیں، فرض پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے نہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ بیٹا یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں یہ نفلوں سے بہت بڑا کام ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول میں اکثر نقل کیا کرتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے رات کو کچھ دیر بیٹھ کے دین کا علم سیکھ لینا، سکھا لینا، ساری رات کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، برابر نہیں، زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جو آپ عبادت کرتے ہیں یہ تو بہت بڑی عبادت ہے، نفل بھی پڑھنے چاہیے، بڑی کام کی چیز ہے۔ تو ایک تو یہ کر سکتے ہیں ہم کہ چلو خود دین کے طالب علم باضابطہ نہ بن سکے تو اپنے بچوں کو اس کام پہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اپنے بچے نہیں ہیں تو چھوٹے بھائی ہیں، بھانجے بھتیجے ہیں، ادھر ادھر کے کسی کو پکڑ کے لگا دیں، آپ کا حصہ ہو جائے گا۔
دوسرا، ہم خود بھی انشاءاللہ دین کے طالب علم ہیں نا انشاءاللہ. یہ آپ ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے، دین سیکھنے کے لیے بیٹھے. اللہ پاک بڑے ہی مہربان ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں، بڑے. آپ دینی مدرسے کے طلباء کا تعاون تو کرتے ہیں نا، کوئی 100 دیتا ہے، کوئی 10,000، کوئی 5,000، کوئی 3,000. تو جو آپ دے رہے ہیں یہ آپ کا دینا، وہ جو شام کے حفار کا واقعہ میں نے سنایا، تو اس حساب سے انشاءاللہ اللہ جو رتبے ان کو دے گا وہ آپ کا رب بڑا مہربان ہے، وہ آپ کو بھی دے دے گا انشاءاللہ. اور اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں طالب علم، اور اس میں اپنی عزت سمجھیں کہ ہم الحمدللہ دین کے اور حدیث پاک کے طالب علم ہیں. تیسرا آدمی، یہ ہم سارے کر سکتے ہیں اور بڑا آسان کام ہے. رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے، خود نہیں، اس کا دل. ایک تو یہ کہ مسجد میں آیا تو ہے لیکن آ کے بھی مسجد سے کوئی دلچسپی نہیں، اس کی تو بات نہیں ہو رہی. ایک آدمی آتا ہے نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ میں کاروبار والا، میں دکاندار، میں مزدور ہوں، آپ مجھے یہاں لے آتے ہیں، آپ کا بڑا احسان ہے. یا اللہ یہ نماز پڑھ کے جا رہا ہوں، اگلی کے لیے بھی لے آئیے، مجھے توفیق دینا. تو اگلی نماز کے لیے مزدوری کر رہا ہے، دکان پہ ہے، ڈیوٹی پہ ہے، اپنا پڑھنے پڑھانے پہ لگا ہوا ہے، لیکن بار بار نظر گھڑی اور موبائل کی طرف ہے، مس کال چیک کرنے کے لیے نہیں، ٹائم دیکھنے کے لیے کہ نماز میں کتنا وقت رہتا ہے. بار بار ٹائم دیکھتا ہے. کس کے لیے ٹائم دیکھتا ہے؟ نماز میں کتنا وقت رہتا ہے، کہیں رہ نہ جائے. یہ بار بار وقت دیکھتے رہنا اللہ کو بڑا پسند ہے نماز کے ارادے سے. یہ بیٹھا تو کہیں اور ہے، وہ ادھر جا کے کھانا کھا رہا ہے، لیکن اگر ٹائم بار بار دیکھ رہا ہے تو اس کا دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ مسجد میں. یہ دفتر میں ہے، ڈیوٹی میں ہے، کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، ٹائم بار بار پوچھتا ہے، بھائی جان ٹائم کیا ہوا ہے؟ تو یہ اس کا دل کہاں پہ اٹکا ہوا ہے؟ مسجد میں. اللہ اس کے صدقے اس آدمی کو عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے. یہ کوئی مشکل کام تو نہیں، اس پہ کوئی بھی مشقت نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے یہ وہی آدمی ہوگا جس کو نماز کی محبت ہوگی، اور جو بار بار اس فکر میں، انشاءاللہ اسی فکر کی برکت سے ساری نمازیں بھی نصیب ہوں گی، باجماعت نصیب ہوں گی، اور پہلی صف میں اللہ پاک توفیق دیں گے. یہ جو پہلی صف میں آنا نا، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کو عرش کا سایہ دیں گے. تو نیت کر لیں کہ آخری سانس تک اذان کی آواز کے منتظر رہیں گے، نماز کے وقت کے منتظر رہیں گے، توجہ ادھر رہے گی. دیکھیں صرف دل کی اس توجہ کی برکت سے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے دیں گے. تو اس کا مطلب دینے والا تو کنجوسی نہیں کر رہا، سستی ہم کر سکتے ہیں، اور یہ سستی کریں تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے. اس پہ تو کوئی خرچہ بھی نہیں، کوئی الگ سے محنت بھی نہیں. اور یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں نماز اس مسجد میں پڑھنی ہے، نہیں، آپ جہاں ہیں وہیں قریبی مسجد میں نماز پڑھ لیں. آپ کسی دوسرے شہر میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، موٹر وے پہ ہیں، جہاں ہیں وہیں پڑھیں، لیکن آپ کو فکر رہے مسجد میں حاضر ہونے کی. تو یہ فکر اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری اضافی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. نماز تو سارے ہی پڑھتے ہیں، لیکن جتنا چاہت سے کوئی نماز کے لیے آئے گا اتنا وہ اچھا رہے گا. کتنے لوگ ہو گئے؟ 3. پہلا آدمی عادل حکمران، دوسرا وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی، تیسرا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، چوتھا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. فرمایا 2 آدمی، چاہے 2 سے زیادہ بھی ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ آدمی
وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، لیکن محبت کیسی ہے؟ اللہ کے لیے۔ وہ ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے۔ یہ اللہ کے لیے محبت کون سی ہوتی ہے؟ اصولی درجے میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ وہ محبت ہوتی ہے جو محبت آپ کسی سے دینی خوبی دیکھ کر کرتے ہیں کہ اس میں یہ دینی خوبی ہے، اس لیے اس آدمی سے مجھے بڑی محبت ہے، فلاں آدمی ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہے، یار میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ یہ آدمی تو تہجد پڑھنے جاتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، چاہے اس کو بتائے یا نہ بتائے، لیکن بہرحال اس لیے محبت کرنا کہ یہ دین والا ہے، یہ نماز والا ہے، یہ تہجد والا ہے، اس نے پورا قرآن زبانی یاد کر رکھا ہے ماشاءاللہ، یہ عالم دین ہے، یہ فلاں دینی کام میں ہے۔ تو دین کے کام کی برکت سے، دین کی نسبت سے دینی خوبی دیکھ کر محبت کرنا، یہ محبت کہلاتی ہے اللہ کے لیے۔ ایک محبت ہوتی ہے کسی کا عہدہ دیکھ کر، MNA صاحب ہیں بس خواہ مخواہ ہم ان پہ فدا ہیں، تو یہ اس محبت کی نہیں بات ہو رہی، ہو سکتا ہے یہ کسی وبال میں ڈالے یہ محبت آپ کو۔ کسی سے محبت اس لیے کہ یار اس کے پاس پیسہ بڑا ہے یار، بس لگا لو دوستی، یہ لعنتی محبت ہے، منحوس محبت ہے۔ ایسی محبت بالکل نہیں ہونی چاہیے کسی سے۔ اور کسی سے محبت اس لیے کہ اس کی خالی شکل و شباہت دیکھ کے محبت کر رہا ہے، یہ پاگلوں والا کام ہے، ہوش والا کام نہیں ہے، اللہ کے پیاروں کا یہ کام نہیں ہے۔ اور محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ الفت ہو کہ نفرت رب کے لیے۔ تو محبت بھی کریں اللہ کے لیے اور نفرت بھی کریں تو اللہ کے لیے۔ نفرت اللہ کے لیے؟ جی ہاں، انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات ہوگی احادیث میں۔ اللہ کے لیے محبت کرنا بھی بڑی عبادت ہے، اللہ کے لیے نفرت کرنا بھی بڑی عبادت ہے، یہ بھی بڑی نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند بڑا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 آدمی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ اسی پہ تعلق شروع ہوا اور آخر تک اسی بات پہ تعلق رہا، آخر تک اسی بات پہ تعلق رہا کہ یہ اللہ والا ہے۔ آپ جب سنتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس آدمی نے تبلیغ میں اتنا وقت لگایا ہوا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی گیا ہے ماشاءاللہ، باشو اتنے لوگ اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، آپ کے دل میں محبت آتی ہے کہ نہیں؟ آتی ہے یار، ماشاءاللہ بڑا کام ہے یار، بڑی بات ہے، بڑا عظیم آدمی ہے، میرے سے تو بڑا اچھا ہے۔ اور آدمی جب سنتا ہے کہ یار یہ مجاہد ہے، اس نے امریکہ کے خلاف فلاں بڑی کارروائیوں میں حصہ لیا، یہ مجاہد ہے، یہ سن 65 کی جنگ میں اس نے انڈیا کا اتنا نقصان کیا، یوں اس نے اپنے پاکستان کو بچایا، دل میں آتا ہے یار کیسا عظیم آدمی ہے، تو محبت آ گئی دل میں۔ تو اسی طرح اور کسی بھی نیکی کو دیکھ کے جب دل میں محبت آتی ہے تو بس یہ محبت بڑا خزانہ ہے، اس کو بچا کے رکھیں، سنبھال کے رکھیں، کم نہ ہونے دیں۔ یہ محبت اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عرش کے سائے تک پہنچانے والی ہے، عرش کے سائے تک پہنچانے والی چیزیں۔ بعض چیزیں دیکھنے میں بڑی معمولی ہوتی ہیں، لیکن جب ان کی قیمت لگتی ہے بندہ حیران ہو کے رہ جاتا ہے، اللہ اکبر، اتنی قیمتی چیز میرے پاس پڑی تھی۔ تو انشاءاللہ یہ جو محبت آپ لے کے پھر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو یہ محبت آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ دلوائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل فرمائے اور ہم فقیروں کو اللہ آخرت میں عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔